کہ مخلوق میں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور سنیے سورہ البقرہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور آیت نمبر 233 آیت، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور جو مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ حکم ان کے لیے ہے، اس شخص کے لیے ہے جو مدت پوری کرنا چاہے، 2 سال بچوں کو دودھ پلانا چاہیں۔ اور آگے جا کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَى الْمَوْلُودُ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اس بچے کا اور اس ماں کا رزاق وہ اس کا باپ ہے، عورت کا خامد اور بچے کا باپ ان کا رزاق ہے، وہ ان کو رزق دینے والا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اچھی طرح سے رزق دے۔ اس پر میں نے مکمل گفتگو کر دی ہے کہ کیا اللہ کے سوا کوئی رزاق ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بچے کے باپ کو اور بیوی کے خامد کو رزاق فرما رہا ہے کہ وہ ان کو رزق دیں، تو معنی یہ ہوا اللہ بھی رزاق ہوتا ہے، بندہ بھی رزاق ہوتا ہے، وہ اپنی شان کبریائی کے مطابق رزاق ہوتا ہے، اور بندہ اپنے شان بندگی، بندہ ہونے کے اعتبار سے رزاق ہوتا ہے، وہ اس کی اطاعت فرمانے سے رزاق ہوتا ہے۔ میرا یہ موضوع نہیں آج ہے، آگے سنیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدۃ بولدہا، اور یاد رکھو نہ تو وہ بندہ جو ہے، جو نہ تو ماں کو کوئی نقصان پہنچائے اور نہ بچے کو نقصان پہنچائے۔ کون نہ نقصان پہنچائے؟ اس کا باپ جس نے رزق دینا ہے۔ ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی بیوی کو لا تو دوار، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب یہ آیات تلاوت کی جاتی ہے نا، پہلی جو میں نے آیات آپ کی ابتدا میں تلاوت کی ہیں، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، دعائی دی جاتی ہے، ہاتھ رکھ لیا جاتا ہے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو چیلنج کیا جاتا ہے دکھائیں کون نقصان پہنچانے والا ہے۔ ارے بھائی یہ دکھا دیا کہ کون نقصان پہنچانے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تضار والدۃ بولدہا، نہ والدہ کو نقصان پہنچائے اور نہ بچے کو نقصان پہنچائے۔ اگر اللہ کے سوا کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا تو یہاں نقصان وہ کس طرح سے پہنچا رہا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ بندہ کون ہوتا ہے نقصان پہنچانے والا، خامد کون ہوتا ہے نقصان پہنچانے والا، یہ باپ کون ہوتا ہے بیٹے کو نقصان پہنچانے والا۔ نقصان پہنچانے والی تو صرف اس کی ذات ہے، مگر ہم نقصان کی نسبت اس کی طرف نہیں کرتے۔ وہ راحتیں عطا فرمانے والا ہے، یہ نقصان ہمارے اپنے نفس کا سبب ہمارا اپنا نفس ہوتا ہے، لیکن غیر کی طرف نقصان پہنچانے کی نسبت کی گئی ہے۔ سورۃ النساء اور آیت نمبر 12 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ۔ یہ وراثت کی تقسیم کا ایک مسئلہ پورا شروع سے بیان ہو رہا ہے، اور اس کے آگے یہ آتا ہے کہ اگر وصیت کرنے والے نے، بشرطے کہ وصیت کرنے والی جو میت ہے اس نے ایسی وصیت نہ کی ہو کہ اس نے کسی کو نقصان نہ پہنچا دیا ہو اپنے وارثوں میں سے، لا تو وصیت یوصی بہا او دین غیر مضار، سوائے نقصان کے اس نے کسی کو وصیت من اللہ، جو اس نے وصیت کی ہے اس میں کوئی ایسا تو نہیں کر دیا کہ اس نے کسی کو نقصان پہنچا دیا۔ اچھا جب میں یہ آیتیں پڑھ رہا ہوں کہ نقصان کی نسبت جو ہے وہ اس کی طرف کی گئی ہے، تو کسی کے ذہن میں خدا را یہ خیال نہ آئے کہ یہ تو چھوٹے کاموں کی بات ہو رہی ہے، کہ وصیت میں وصیت کرنے والا باپ اپنے بیٹوں کے لیے یہ کہہ دے اس میرے بیٹے کو 100 پاؤنڈ ملے گا میری وراثت سے، اس میرے بیٹے کو 50 پاؤنڈ ملیں گے، اگر یہ وصیت کرتے وہ وصیت باطل ہوگی، وصیت کر دے تو اس نے پہنچا دیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ناظرین میں سے میری کوئی بات کو سن کر ہنسے اور مذاق اڑائے، وہ کہے دیکھے یہ بنا بیٹھا ہے قرآن کریم کی آیات پڑھ رہا ہے، اس کو اتنا پتہ نہیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں نقصان کی بات ہو رہی ہے، ارے بڑی باتوں میں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ سبحان اللہ، اگر کوئی یہ کہے کہ چھوٹی بات میں اللہ نقصان نہیں پہنچاتا، بندہ نقصان خود بخود پہنچاتا ہے، تو کیا وہ مسلمان رہ جائے گا؟ وہ کافر مرتد اور مشرک ہو جائے گا۔ اگر یہ کہے کہ چھوٹی باتوں میں کوئی نقصان پہنچاتا ہے، نہیں، چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو بس وہی مالک ہے، ہر چیز کا وہی مالک ہے۔ بندہ بذات خود نہ چھوٹی چیز میں نفع دے سکتا ہے، نہ چھوٹی چیز میں نقصان دے سکتا ہے، نہ بڑی چیز میں نقصان دے سکتا ہے، نہ بڑی چیز میں نفع دے سکتا ہے۔ چھوٹی بڑی بات کی چیز کی بات نہیں، بات نقصان دینے کی ہے کہ کیا ذرہ بھر میں کوئی کسی کو نقصان دے سکتا ہے اللہ کی عطا کے بغیر؟ یہ خامد بیوی کو نقصان دے سکتا ہے اللہ کی عطا کے بغیر؟ جیسے خامد بیوی کو خدا کی عطا کے بغیر نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان کر سکتا ہے، وصیت کرنے والا اپنے مال میں خدا کی دی ہوئی دولت میں خدا کی عطا سے، اسی کی عطا سے تو وہ بول رہا ہے، جیسے وہ نفع نقصان چھوٹی چیز میں نہیں دے سکتا، عوام اس میں نہیں کر سکتے، اسی طرح انبیاء اور صالحین جو ہیں وہ لوگوں کو نفع نقصان کا سبب نہیں بن سکتے خدا کی عطا کے بغیر، وہ بھی خدا کی عطا میں بنتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ یہ عام چیزوں میں نفع نقصان کا سبب بنتے ہیں، وہ بڑی چیزوں میں نفع نقصان کا سبب بنتے ہیں۔